بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمود الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں افضالیہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج ہم موجود ہیں علاقہ شخص کی وہ نامور شخصیت جو کہ کبڈی کے حوالے سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ عرصہ 25 سال سے وہ کبڈی کا ایونٹ کروا رہے ہیں جس میں پورے پاکستان سے نامور ترین کھلاڑی شرکت کرتے ہیں۔ آج ان کی خصوصی محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اپنے ڈیرے پر آنے کی۔ ان کے ساتھ موجود ہیں، چونکہ ان کا ٹائم بہت ہی زیادہ قیمتی ہے تو ان کا وقت لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میں ڈائریکٹلی تعارف کرانا چاہوں گا جناب رئیس ابن رئیس چودھری ساجد محمود صاحب، رئیس آف موسیٰ۔ سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ آڈینس کے لیے یہ بتا دیجیے کائنڈلی کہ آپ جو اس وقت مادیت پرستی کا ایک دور ہے، ساری دنیا پیسہ کمانے کے چکروں میں ہے، تو آپ پیسہ لٹا کیوں رہے ہیں اور وہ بھی کبڈی کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی بھائی آپ کی، آپ نے اچھا سوال کیا ہے، مجھے بھی بڑا وضاحت کرتے وقت خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ کبڈی ہزار برائیوں سے بچاتی ہے، کوئی بھی کھیل کا میدان ہو۔ اور علاقہ چھچ کی ایک تو یہ پہلی بات ہے، یہ ثقافت ہے، اور میں اسے کیوں اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ منشیات، چوری، ڈکیتی، ان چیزوں سے بچیں، کبڈی اور کھیل کی دنیا میں آئیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں بڑی ذات اللہ کی ہے، رئیس اللہ ہے، انسان ہوگا تو کیا رئیس ہوگا، یہ چودھری ہوگا، لیکن میں خدا سے یہ معافی مانگتا ہوں اور اپنے دل سے ویسی بھی میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ کبڈی کے علاوہ بھی جو مجھ تک ہو سکی میں عوام کا خیال رکھتا ہوں۔ لیکن میری ایک عادت ہے کہ میں زیادہ فیس بک کی دنیا میں نہیں رہتا، جو بھی امداد کرنی ہو در پردہ مجھے اور اس کو پتہ ہو، تیسرے بندے اللہ کو پتہ ہو، بس اور کسی کو نہ پتہ ہو، میں اس قسم کی امداد کرتا ہوں۔ اور کبڈی بھی میں ہر سال اپنا ذاتی جیب سے پیسہ لگاتا ہوں، نہ آج دن تک میں نے کبھی کسی گورنمنٹ سے فنڈ لیا ہے، نہ کسی MNA سے، نہ MPA سے۔ یہ صرف اور صرف میں اپنی جیب سے لگا کر اس خاطر کرتا ہوں کہ ہماری جو نئی نسل ہے، نئے لوگ ہیں، نئے بچے ہیں، تاکہ وہ آئیں، ہم ہوں نہ ہوں، ہمیں یہ یاد کرے کہ کوئی اچھا کام ہمیں بتا کے گئے یا کوئی ہمارے علاقے کے اچھے کام کر کے گئے، تاکہ برائیوں سے محفوظ رہے۔ میں اس وجہ سے اپنا مشن لے کے آگے بڑھا ہوں۔ جی ناظرین، تو سنا آپ نے، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں یہی معلوم ہوا تھا کہ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے، اور اگر یہ دائیں ہاتھ سے دیں گے تو ان کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوگی، جس کا عملی مظاہرہ آج ہم نے دیکھا اور انہوں نے اپنی زبان سے خود بھی کہا۔ تو یہ اصل میں ایک رول ماڈل ہیں، یہ پاکستان کے وہ ہیرے ہیں جن کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علاقہ چھچ کے اندر موجود ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے اور وہ کچھ دینے کے قابل ہیں لیکن دے نہیں رہے ہیں۔ تو ان کے لیے رول ماڈل ہیں جناب چودھری ساجد محمود صاحب۔ اسپورٹس کے علاوہ ان کی اور بھی بہت سے ویلفیئر کے حوالے سے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کسی سے 1 روپیہ فنڈ نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے بلبوتے پر کرتے ہیں۔ تو سر کچھ تھوڑا سا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے آڈینس کو بتائیں۔ میری ذاتی زندگی تو خیر پورے ضلع اٹک میں چھپی ڈکی تو کسی سے نہیں ہے جی۔ میں بیسیکلی ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ والد صاحب میرے 81 میں ممبر ضلع کونسل تھے۔ اس ٹائم ایک ممبر ضلع کونسل کے اندر 3-4 یونٹ کونسلیں تھی، 4 یونٹ کونسل کا جو ایک ممبر ضلع کونسل ہوتا تھا، اس میں مرزا، اکھوڑی، کامرا، ٹوک فتح، یہ سارا میرا والد صاحب سنجوال سے بنے تھے۔ پھر اس کے بعد میری انٹری ہو گئی، مجھے شوق تھا، میں بھی ایک دفعہ ممبر ضلع کونسل بنا، یونین کونسل بادر خان کا چیئرمین رہا۔ ہمارے آباء و اجداد بھی اسی فیلڈ سے، سیاست سے، وہ بھی اسی فیلڈ میں تھے۔ بیسیکلی ہماری پہچان سیاست نہیں ہے، ہماری پہچان ہمارا خاندان ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے والدین ہے۔ بعض سیاسیوں کی تو پہچان ہوتی ہے کہ فلاں قول نواز شریف کا بندہ ہے، فلاں قول میجر کا بندہ ہوں۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور الحمدللہ اپنے خاندان کے ساتھ جڑا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں کسی کا بندہ نہیں سوائے اللہ کا بندہ ہوں۔ بہت زبردست۔ تو چودھری صاحب کبھی ویسے آپ کے ذہن میں خیال نہیں آیا کہ اگر آپ سیاست میں ہوتے تو اس سے زیادہ خدمت کر سکتے تھے اپنے علاقہ چھچ کے عوام کی، کیونکہ آپ کے پاس اختیارات زیادہ ہو جاتے ہیں نا؟ دیکھیں، اصل بات میرے بھائی ہوتی ہے خدمت کا جذبہ۔
وہ جذبہ اگر سیاستدانوں میں ہو تو اس سے تو مزہ ہی نہیں ہے. اگر وہی جذبہ غیر سیاسی میں ہو، صحیح جذبہ ہو، تو ان سیاستدانوں سے وہ غیر سیاسی اچھا ہے، جو اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو تو خوش کرتا ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، ہم بھی انشاءاللہ جو آپ یہ کہہ رہے تھے بھائی میرے کہ ہم اپنا ایک سسٹم بنا رہے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں، بھائی سمجھ کے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ اس کبڈی میں ہر بندہ دلچسپی دے تاکہ برائیوں سے بچے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کبڈی کے علاوہ بھی علاقہ چرچ کے لیے میری جو ضرورت پڑے انشاءاللہ میں حاضر ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بس چودھری صاحب اگر ہمارے ساتھ ہوں تو علاقہ چرچ کے جتنے بھی نوجوان ہیں یہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ابدالیان بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک ریئل اسٹیٹ کا ادارہ ہے، ہم ریئل اسٹیٹ کے تمام معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ علاقہ چرچ کے اندر ایک ایسی سوسائٹی کو ڈیولپ کریں کہ ہمارے نوجوان کو کوئی کھیل سیکھنے کے لیے پنڈی، اسلام آباد یا پشاور نہ جانا پڑے. جیسے چودھری افضل استاد ہیں ہمارے پاس، عرصہ 25 سال سے یہ کبڈی کھیل رہے ہیں اور ابھی کبڈی کی جو ہے نا وہ کوچنگ کروا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ایک ایسی سوسائٹی ہو جس میں ہمارے ڈیولپ میدان ہوں، کرکٹ کا میدان ہو، ٹیبل ٹینس کا میدان ہو، کبڈی کا میدان ہو. کیونکہ چودھری صاحب نے ایک بات کی، میں انہی کا جملہ کوٹ کروں گا کہ جب کھیل کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتالیں ویران ہو جائیں گی. تو یہ ان کا موٹو ہے جی، خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے. تو ہم بھی آپ کو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آپ کھیل کی طرف آئیں اور اسپتالوں کو جو ہے نا وہ ویران کریں. تو چودھری صاحب یہ بتائیے کانڈی کہ آپ کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ، ابراہیم حیدر گجر صاحب جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، چودھری عبدالرافع گجر صاحب، تو یہ کتنی دلچسپی رکھتے ہیں آپ کے کبڈی کے حوالے سے؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آگے اسی فیلڈ میں آئے، اس کو پروموٹ کریں؟ دیکھیں جی بالکل یہ چیز اچھی چیز ہے، میں گھر سے شروع کروں گا تو باہر میری کامیابی ہوگی. تو ابراہیم کو تو کبڈی کا تو میں نہیں کہہ سکتا، ایسے نیزہ بازی کا شوق ہے، وہ بھی چلو ایک کھیل کا حصہ ہے، ظاہری بات ہے. تو انشاءاللہ میں دیکھے تم کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ضروری ہے ہمارے علاقے کے لیے، علاقے چرچ کے لیے، اور ایک انسان کو ایکٹیو ہونے کے لیے بھی یہ ضروری چیز ہے، تندرست رہنے کے لیے بھی. نیزہ بازی کے حوالے سے یہاں یہ وضاحت بھی کر دیں کہ جو نیزہ بازی کے بے تاج بادشاہ تھے ملک عطا محمد خان مرحوم، ان کے ان سے بہت ہی ذاتی مراسم تھے اور یہاں کئی دفعہ تشریف لا چکے ہیں، جو ابھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کی ڈیرہ احمد پر ان کی جو تصویریں آپ کے سامنے چل رہی ہیں. تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ابراہیم بھائی سے نیزہ بازی کے حوالے سے ایک سوال اگر کر لیتا ہوں. جی کر لیں، یہ نیا سیکھ رہا ہے انشاءاللہ، امید ہے. نیزہ بازی پاکستان میں کیا مستقبل ہے نیزہ بازی کا؟ انشاءاللہ ضرور. ہماری دعائیں جی کہ آپ بھی ملک عطا مرحوم صاحب جیسے جو ہے نا ایک نام پیدا کریں اس فیلڈ کے اندر اور ایک مقام پیدا کریں. بہت اچھی ہے، یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نواز رکھا ہو اور پھر بھی وہ اپنے باپ دادا کی ایک نسبت کے ساتھ جڑا ہو. دیکھیں کبڈی ہمارے پنجاب کی ثقافت ہے اور کئی سو سال پہلے سے یہ نظام جو ہے نا چلا آ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اور کھیلوں کی طرف چلی گئی ہے. چلے کھیل یہ جو بھی ہے، لیکن ہمیں اپنی ثقافت سے جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ ثقافت ہماری پہچان ہے. جس طرح انگریزوں کی اپنی پہچان ہے اور ملکوں کی اپنی پہچان ہے، تو ہم پنجابیوں کی اپنی پہچان ہے. بالکل کوئی شک. تو انشاءاللہ بہت اچھا رہا جی آپ سے آج کا انٹرویو. تو آپ کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور چیف آرگنائزر چودھری اللہ یار صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. سر آپ کے ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ آپ چونکہ انتظامات کرتے ہیں تو وہ ذرا لمبی ہو جائے گی. اس میں آپ بتائیں گے کہ پورے پاکستان سے جتنا بڑا ایونٹ ہوتا ہے اس کو آپ کیسے کور کرتے ہیں. اس کا نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا. فی الحال تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. تو ناظرین ملتے ہیں آئندہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں ایسی کسی شخصیت کے ساتھ، ایک نئی جگہ، ایک نئے مقام پر. اللہ حافظ.